چاہے آپ کے بچے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، لیکن آپ انہیں ضرور بتائیے گا کہ ہم بیت المقدس سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ آپ انہیں بتائیے گا کہ فلسطین انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین اور ان کا مسکن رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جس عذاب سے نجات دی تھی، وہ عذاب اس قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور اپنا محراب بنوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی سرزمین پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چیونٹیوں کا وہ مشہور واقعہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، یہیں پیش آیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے بھی اسی شہر کے بارے میں کہا تھا کہ مقدس جگہ پر داخل ہو جاؤ۔ اس شہر میں کئی معجزات بھی ہوئے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ کنواری حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی شہر سے انہیں اوپر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی بھی اسی شہر کے ایک سفید مینار پر ہوگی، اور اسی شہر کے ایک مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں کو ضرور بتائیے گا کہ فلسطین ہی ہے جو مقام محشر ہوگا، اسی شہر سے ہی یاجوج اور ماجوج کا قتال شروع ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو بتائیے گا کہ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت، وہ بھی اسی شہر سے تھے۔ فلسطین ہمارا قبلہ اول بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات کو مکہ سے یہاں فلسطین لائے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء کرام نے اسی فلسطین میں نماز ادا کی تھی۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دیا گیا، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب قدس یعنی کہ مسجد اقصیٰ ایک بار پھر مسلمانوں کی آزاد ریاست ہوگی۔